اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ترجمۃ القرآن مجید۔ آج ہم سورہ کوثر کا تعارف، معنی اور مطالب، اہم مضامین، علمی اور عملی نکات اور خلاصہ پڑھیں گے۔ سابقہ واقفیت۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن میں کتنے سپارے ہیں؟ مکی صورتیں کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک میں 114 صورتیں اور 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ میں۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے۔ آج ہم اسی صورت یعنی سورہ کوثر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق سورہ کوثر۔ تعارف، اہم مضامین، علمی اور عملی نکات اور خلاصہ۔ سب سے پہلے تعارف۔ کوثر کے معنی ہیں جنت کا حوض یا خیر کثیر۔ وجہ تسمیہ، اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کا ذکر اس صورت کی پہلی آیت میں کیا گیا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ زمانہ نزول، یہ صورت مکی ہے، یعنی اس کا زمانہ نزول ہجرت سے پہلے کا ہے۔ یہ صورت قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ سورہ کوثر کے اہم مضامین۔ اس صورت کے اہم مضامین یہ ہیں: کوثر عطا کرنا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی گئی ہے۔ کوثر کے معنی خیر کثیر اور حوض کوثر کے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری۔ یہ صورت ایک ایسے وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس غم کے موقع پر مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ان کے دنیا سے کوچ کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ دکھ کے موقع پر اللہ کی عبادت اور قربانی کا سبق۔ اس صورت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دکھ و غم کے موقع پر اللہ کی عبادت اور اس کی راہ میں مالی اور جانی قربانی کرنی چاہیے۔ اس موقع پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کی رحلت اور کفار مکہ کی طعنہ زنی کا دکھ تھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عبادت کرنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جانے کی بشارت۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دے دی۔ بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔
کفار کی طعنہ زنی کا جواب۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاولد ہونے، ان کے دین کے مٹ جانے اور ان کے نام و نشان ختم ہو جانے کا طعنہ دیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے نام و نشان کے مٹ جانے کی بشارت دی، اور جو آج بھی سچ ہے۔ حوض کوثر اور امت و خیر کی کثرت۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر و برکت اور رحمت کی کثرت عطا کی گئی ہے، اور آپ کا نام تا قیامت باقی رہے گا، جبکہ آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ علمی اور عملی نکات۔ اس صورت کے اہم علمی اور عملی نکات یہ ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تا قیامت باقی رہے گا۔ اس صورت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آفاقی ہے، اس پر وقت اور زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ غم اور خوشی کے موقع پر اللہ کی عبادت۔ اس صورت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خوشی ہو یا غم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور اللہ کی راہ میں مالی و جانی قربانی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور دین اسلام تا قیامت قائم رہے گا، کیونکہ اسے اللہ نے قائم رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ سورت کا خلاصہ یا مرکزی خیال۔ اس صورت کا خلاصہ اور مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر کثیر عطا کی ہے اور ان کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔